اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین کرام، عزاداری سے متعلق بہت سے سوالات دریافت کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سوالات آپ کی خدمت میں ہیں جو ایک اہم سوالات ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا محرم میں کالا لباس پہننا اور اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، کالے لباس میں نماز پڑھنا آیت اللہ ثانی کے ہیں اس کی کراہت ثابت نہیں ہے۔ مشہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ کالے لباس میں نماز مکروہ ہے۔ البتہ نماز میں کراہت سے مراد ناپسندیدہ ہونا نہیں ہے بلکہ کم ثواب ہے۔ عبادت میں کراہت سے مراد اقل ثواباً یعنی کم ثواب ملے گا۔ لیکن ایام عزا میں یہی کالا لباس مستحب ہے، کیونکہ تعظیم شاعر کا ایک مصداق ہے اللہ کی، جس کا دستور قرآن نے دیا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یقیناً اس کا یہ کام دل کے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو کالا لباس ایام عزا میں پہننا عبادت ہے۔ امام کے غم میں، شہدائے کربلا کے غم میں اور اہل بیت کی شہادت اور ان کے غم کی تاریخوں میں پہننا مستحب ہے اور اس کا اجر ہے، اور یقیناً جب ہم پہنے ہوں گے تو اس میں نماز بھی ہم پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا محرم میں رونا، سر و سینہ پیٹنا، غم منانا مستحب ہے؟ یقیناً مستحب ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کل الجزع والبکا مکروہ الا الجزع والبکا لقتل الحسین علیہ السلام۔ ہر جزع و فریاد، سر و سینہ پیٹنا، اپنے کو تماچے مارنا، یعنی انسان اپنے سے بے حال ہو جائے، بے خود ہو جائے، یہ تمام چیزیں مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے غم میں، شہدائے کربلا کے غم میں اپنے کو سر و سینہ پیٹنا، جزع و فریاد کرنا، آنسو بہانا، یہ تمام چیزیں پسندیدہ ہیں، کیونکہ تعظیم شاعر کا مصداق ہیں اور اس چیزوں کی یاد کو تازہ کرتا ہے جو کربلا والوں نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ مظلوم کا دفاع کرنا، ظالم کی مخالفت کرنا، حق کی پیروی کرنا، انسانیت کا پیغام، کیونکہ شاعر دین کا اور شاعر الہی کا ایک مصداق ہے، اس لیے یہ عمل عبادت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے اور مستحب ہے۔ تو اس میں یہ سوال کرنا کہ کیا یہ رونا اور یہ کیا بکا کرنا پسندیدہ ہے، مستحب ہے، تو یہ سوال بہت اس بجا سوال نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے، تو اس لیے ہم نے کہا حدیث سے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ محرم میں تعزیہ، علم، شبیہ بنانا۔ دیکھیے، جو شبیہ ہم بناتے ہیں، شبیہ کیوں بناتے ہیں؟ جب اصل موجود ہو تو شبیہ نہیں بنائی جاتی۔ ہم کربلا میں کربلا کی شبیہ نہیں بناتے، ہم نجف میں نجف کی شبیہ نہیں بناتے، ہم مشہد میں مشہد کی شبیہ نہیں بناتے۔ کہاں بناتے ہیں؟ جہاں اصل موجود نہیں، تاکہ اس کو دیکھ کر، آج تو پھر بھی آسان ہو گیا ہے، بہت سے مومنین زیارت کے لیے جاتے ہیں، 40 قریب انشاءاللہ بہت سے افراد زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن پہلے مومنین کے لیے، خاص طور پہ جو دور دراز کے مومنین ہیں، ان کے لیے زیارت پہ جانا بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو شبیہ بنا کر اپنے اس تصور کو، اپنے ایمانی جذبے کو، اپنی عقیدت کو اور تازہ کرتے تھے، تاکہ جب شبیہ کو دیکھیں تو اصلی روضے کا تصور آ جائے، اسی لیے اس کو شبیہ کہا جاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو ہمیں اصل سے قریب کرے اور اصل کے تصور کو ہمارے ذہن میں اجاگر کرے، وہ چیز پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں عقیدت سے مربوط ہیں، اور کوئی شرعی دلیل جب تک کسی کام کے منع ہونے پر موجود نہیں ہو وہ کام جائز ہوتا ہے۔ تو شبیہ بنانا بذات خود کیوں پسندیدہ عمل نہ ہو، جبکہ یہ ہمیں معصوم اور روضہ معصوم اور اہل بیت و خدا والوں کے تصور سے قریب کرتا ہے۔ البتہ ایک چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے اصلی روضوں میں صرف زیارت اور آ کے بوسہ دینا نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دینی پروگرام، مجلسیں، قرآن کی کلاسیں
اور ہر صحن میں، ہر رواق میں کوئی نہ کوئی تبلیغی کام ہو رہا ہے، زائرین کو تشویق بھی کرتے ہیں، یعنی ایک دین کے نشر کا مرکز اور محور بنا ہوا ہے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ۔ اسی طریقے سے اپنے شبیہ روضوں کو بھی ہم آباد کریں، صرف جا کر چوم کے زری چلے آنا یا کچھ دھاگے باندھ دینا یا اپنی منت مانگ کے چلے آنا یہ کافی نہ سمجھیں، بلکہ اپنے معاشرے کو ہم اور بہتر بنائیں اور ایسی جگہوں پر دینی ثقافتی کاموں کی ترویج کریں۔ دینی کلاسز ہیں، دینی مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن اور بہتر انداز سے اور ڈسپلین سے، جس طریقے سے ایران عراق میں آپ دیکھ رہے ہیں، کوشش یہ کریں کہ اس فرصت کو اور اس جگہ کو جو شبیہ روضے کی شبیہ کی جگہ ہے اس سے ہم بہتر سے بہتر دینی مقاصد سے کے اعتبار سے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ والسلام علیکم۔